آیت نمبر 53 قالو انہوں نے کہا، جنہوں نے ہود علیہ السلام کی قوم نے، یا ہود اے ہود، ما نہیں جیتا تو آیا نہ ہمارے پاس ببینۃ کسی وعدے دلیل کے ساتھ. ببینہ دو الفاظ ہیں، با الگ ہے بینہ الگ ہے، اور ہم آسان اردو میں کہیں گے اے ہود نہیں تو لایا ہمارے پاس بینہ کو وعدے دلیل. یہ نمبر ایک انہوں نے کہا. نمبر دو کیا کہا؟ وما نحنو، اور ہم نہیں ہیں، ما نہیں، اور ہم نہیں ہیں، بتارکی، اصل میں کیا تھا؟ بتارکینا، تارکن چھوڑنے والا، تارکین چھوڑنے والے جمع، لیکن اضافت کی وجہ سے نون گرا دیا گیا، اور با الگ ہے. یہ با بتارکی کی با الگ ہے، یہ با زائدہ ہے تاکید کے لیے. اب میں نے کہا ہم ہرگز نہیں چھوڑنے والے، ہم ہرگز نہیں چھوڑنے والے آلہتنا، اپنے معبودوں کو، آلیہ جمع ہے الہن کی، اپنے معبودوں کو، عن قولکا، تیری بات کی وجہ سے، تیری بات کی وجہ سے. تیسرے نمبر پہ انہوں نے کیا کہا؟ وما نحنو، اور ہم نہیں ہیں، لکا، تیرے لیے، تجھ پہ، بمؤمنین، یہ بھی با زائدہ ہے تاکید کے لیے، اور ہم ہرگز نہیں ہیں تجھ پہ مؤمنین، ایمان لانے والے. کتنی باتیں انہوں نے کر لی؟ 3. چوتھے نمبر پہ ان نقول، ہم نہیں کہتے، ان یہاں پہ کیا ہے؟ نفی کا، کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے. ان نہیں نقول، ہم کہتے، الا، مگر، اعترا، پہنچایا ہے، مبتلا کر دیا ہے، اعترا مبتلا کر دیا، پہنچایا ہے کا تجھے، بعض آلہتنا، ہمارے معبودوں میں سے کسی نے، بسوء، کسی برائی کے ساتھ، کسی آفت کے ساتھ. قال، اس نے کہا، کس نے؟ ہود علیہ السلام نے، انی، بے شک میں، اشہدو، گواہ بناتا ہوں، اللہ، کس کو؟ اللہ کو، واشہدو، وحکمن، اور اشہدو، تم گواہ رہو، انی، بے شک میں، بریئن، بری ہوں، لا تعلق ہوں، مما، من اور ما، ان سے جن کو تشرکون، تم شریک کرتے ہو، من دونہ، اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ. آیت نمبر 55 شروع کی 55. فقیدونی، پس، فاق میں نہ پس، کی دو، تم تدبیر کرو، خفیہ تدبیر کرو، تم چال چلو، نی، میرے خلاف، جمیعاً، سب مل کر، ثم، پھر، لا، نہ، تنذرون، تم مہلت دو، نی، مجھے. یہ 3 آیتیں ایک ساتھ ہو گئی. تو قوم نے کیا کہا ہود علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں کہ اے ہود، تو دعوت تو بہت دے رہا ہے، تبلیغ تو بڑی کر رہا ہے، ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آیا. حالانکہ ہر نبی دلائل لے کر آتا ہے، لیکن یہ قوم کی ضد ہے، ہر دھرمی ہے کہ دلیل کو دلیل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جیسا کہ ہم نے دیگر اقوام کو دیکھا، وہ نبی کی دلیل کو جادو قرار دے دیتے تھے. تو کہتے تو ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آیا. وما نحن بتارک عن قولک، اور دوسری ان کی ہر درمی یہ ہے کہ صاف صاف اعلان ہے، تیری بات مان کر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے بالکل نہیں ہیں، یعنی کہ ہم اپنے دین پہ قائم رہیں گے. یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر آپ معتبر دلیل لے کر آئیں تو ہم چھوڑ دیں گے، نہیں 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 نہیں. پہلے کہ آپ دلیل لے کر نہیں آئے. 2 نمبر پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات سن لے کہ ہم کسی شکل میں تیری بات مان کر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، جن کو ہمارے ابا نے مانا، دادا نے مانا، پردادا نے مانا، ان کو کیوں چھوڑے تیری بات مان کر. اور تیسرے نمبر پہ ہم تجھ پہ ایمان لانے والے بالکل نہیں ہیں کہ تو اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، اور جو کلام بیان کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہم تیرے پر ایمان لانے والے بالکل نہیں ہیں. کوئی یعنی کہ اس کی شکل و صورت نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ تمہارا مسئلہ کیا ہے جو صبح بار بار تبلیغ کرتے ہو؟ اصل میں ہمارے معبودوں میں سے کسی معبود نے تیرے اوپر کوئی مصیبت ڈال دی ہے، تجھے کسی مرض میں مبتلا کر دیا ہے، نعوذ باللہ، اب تیرا دماغ کام نہیں کرتا، ہمارے کسی معبود نے تیرے اوپر، تجھے کسی مرض میں اور آفت میں مبتلا کر دیا ہے. اس لیے صبح و شام ایک ہی بات کو لگا ہوا ہے، ہم تیری بات سننے والے نہیں ہیں. لیکن تیرے مسئلے کا معلوم ہو گیا ہے، تیرا مسئلہ اصل میں کیا ہے. ہمارے معبودوں میں سے کسی معبود کی پکڑ میں تو آ چکا ہے. ہم نہیں کہتے ان کہ تیرے بارے میں ہمارا موقف صرف ایک ہی ہے، ہم نہیں کہتے ان کہ تیرے بارے میں ہمارا موقف ایک ہی ہے کہ اے طرح کا،
تجھے مبتلا کر دیا، تجھے پہنچا دیا، ہمارے معبودوں میں سے کسی نے بھی رسول کسی برائی میں مبتلا کر دیا، کسی آفت میں۔ انہوں نے آگے سے کیا کہا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو، دونوں کو گواہ بنا کے میں کہتا ہوں میرا اعلان ہے میں تمہارے شرک سے بری ہوں، لا تعلق ہوں، میں اس کو ناپسند کرتا ہوں، جن کو تم من دون ہی اللہ کے علاوہ جن کو تم اللہ کا شریک کرتے ہو، فقیدونی جمیعاً، اب میں نے تو اعلان کر دیا، تم نے میرے خلاف جو کرنا کر لو۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے صرف یہی ایک جملہ کافی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ وہ حق کے اوپر تھے۔ کتنی جرأت سے پوری قوم کو للکار کر کہہ رہے ہیں میرے خلاف جو کرنا کر لو، تم سب مل کر جو کرنا کر لو، مجھے کوئی ملک نہ دو۔ تو ایک جملہ یہ کافی تھا جاننے کے لیے کہ آدمی حق کے اوپر ہے۔ اس کے پیچھے قوت کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قوت ہے۔ اس کے پیچھے قوت کون سی؟ حق پہ ہونے کی قوت ہے۔ کتنا اس کو یقین ہے اپنے دین کے اوپر، کتنا اعتماد ہے اپنے رب کے اوپر۔ اچھا یہ کہا تم تدبیر کرو میرے خلاف جمیعاً، سب کے سب مل کر، اس میں وہ سب شامل ہو گئے، اور کہا تمہارے بت بھی شامل ہو گئے اس میں، تمہارے معبود بھی جن کو تم اللہ کا شریک بنا رکھا ان سے بھی مدد لے لو میرے خلاف۔ سب کو للکار رہے ہیں۔